الرحمن الرحیم. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حق اور پہنچا دیا. اصل موضوع پر آنے سے پہلے مجلس میں موجود تمام ہی شرکاء کے لیے ایک دو تین خوشخبریاں ہیں، وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی خوشخبری کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان قریب کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور جب تم ان کو دیکھو تو ان کا استقبال کرو. کیسے استقبال کرو؟ مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید خوش آمدید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ تمہارا استقبال کرنے کی وصیت فرمائی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں، مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد او راح، جو صبح اور شام کو مسجد میں آئے، ہم ابھی فی الوقت مسجد میں ہیں، جو صبح اور شام مسجد میں آئے، نیت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لا يريدون الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، ایک ہی مقصد ہے، یا تو دین کی بات پہنچانا یا دین کی بات سیکھنا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، دین کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب لوٹ کر جاتے ہیں تو سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے کأجر حاج تامت حجته، جب لوٹ کر جاتے ہیں مکمل حج کا ثواب لے کر جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ دنیا کی عادل آباد کی ہزاروں لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے میرا اور آپ کا سلیکشن فرمایا، مجھے اور آپ کو توفیق دی یہاں پر بیٹھنے کی، اور پھر جب لوٹیں گے تو ایک حج کا ثواب لے کر لوٹیں گے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر. اللہ ہم سب کو اس ثواب کا حقدار بنائے. تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار خوشخبریاں ہیں ایک حدیث میں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے، کیا کرتی ہے جمع ہو کے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں کتاب اللہ کو سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول گرم ہوتا ہے. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سب سے پہلا انعام سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، دوسرا انعام رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، سبحان اللہ، میں اپنی ٹوٹی ٹوٹی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ اپنی بیٹھنے کی جگہ پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب سے بہترین مخلوق کے پاس میرا اور آپ کا ذکر کر رہا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ایسے بندوں کا ذکر جو اس کے پاس نورانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان کے سامنے ذکر کرتا ہے. آف لائن یا آن لائن یہ خصوصیات نہیں ملتی آپ کو. آن لائن بیٹھ کر آپ لیکچر سن رہے ہیں، آن لائن بیٹھ کر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ چار خصوصیات نہیں ملنے والی. یہ خصوصیات کون سی مجلس کے لیے ہے؟ آف لائن بیٹھ کر سننے والوں کے لیے.
تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کا یہ فضل احسان ہے کہ اتنی خصوصیات کی حامل ہماری مجلس ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تیرے حبیب کے زبانی تو نے جن جن انعامات کا وعدہ کیا ہے ہم سب کو ان انعامات کا حقدار بنائیں۔ حضرات، سب سے پہلے اور بنیادی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار بھی اس بات کی وضاحت ہو تو کم ہے۔ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اگر اس نعمت کا ہمیں اندازہ لگانا ہو، کس سے پوچھنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ پورے انبیاء میں اللہ نے 2 نبیوں کو خلیل بنایا۔ کون کون وہ؟ سب سے پہلے ابراہیم، دوسرے کون؟ دوسرے نبی جن کو اللہ نے خلیل بنایا کون؟ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو اللہ نے خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب کیا ہے؟ خلیل کا مطلب ایک ایسی دوستی، ایسا تعلق کہ دوسروں کی محبت ان میں انوالو ہی نہ ہو، دوسروں کی محبت ان میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، بس یہ دل ہے اور دل کی دھڑکن ہے، اور دل کی ایک ایک دھڑکن میں بس محبوب کی محبت بسی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ لیکن ابراہیم خلیل ہوتے ہوئے اپنے باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے باپ کو دین کی ہدایت دے، اسلام کی ہدایت دے۔ اللہ کو منظور نہیں تھا منظور نہیں تھا، اللہ نے کیا بنایا؟ جہنمی بنایا۔ سوچو اللہ کتنے چہیتے نبی اپنے چہیتے باپ کے حق میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ محروم رکھ رہا ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ سے ہدایت نہیں مانگی، اللہ نے پیدائشی طور پر ہدایت دے دی۔ اللہ کے میرے آپ کتنے چہیتے بندے، کتنی بڑی نعمت ہے میرے آپ کے پاس، ان کو مانگنے کے باوجود اپنے والد کے حق میں نہیں ملی، بغیر مانگے ہم کو ملی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نوح علیہ السلام، ایک باپ کا سب سے مضبوط سہارا کون؟ بیٹا۔ ایک باپ کی محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ بیٹا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا کہ اب جتنے ایمان لا چکے ہیں اتنے ایمان لانے والے، اور کوئی ایمان نہیں لانے والا، اب جب زمین چشمہ اگلنا شروع کر دیتی ہے، آسمان موسلادھار بارش شروع کر دیتا ہے، وہ جو باپ کی شفقت کا دل میں جذبہ ہوتا ہے وہ اپنا باندھ توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ باپ، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے لاڈلے آجا میری کشتی میں، ایمان لانے کافروں میں سے مت ہو جا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان لانا منظور نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے غرقاب کر دیا پانی میں۔ اگر اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی ہے، آپ کو ایمان کی توفیق دی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور تو اور میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا، کیا نام؟ ابو طالب جی، زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا۔ مشرکین بار بار آتے تھے اور کہتے تھے ابو طالب بھتیجے کو روک لو، ورنہ ہمارے اور تمہارے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، پھر ہم ہوں گے اور تمہارا بھتیجا ہوگا، پھر دیکھ لیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں، ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے ایک کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ یہ دوش نہ توا، یہ کمزور کاندھے یہ بوجھ برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب ان کے حوصلے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا چچا جان، اگر یہ کفار مکہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے تب بھی میں اپنی دعوتی مشن سے باز نہیں آنے والا۔ یہاں پر ابو طالب نے کہا تھا بھتیجے تم اپنا مشن جاری رکھو، میں تمہارے کاندھے سے کاندھا لگا کر ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا ابن کثیر رحمہ اللہ نے جن کے بارے میں لکھا ہے، جب تک وہ باحیات تھے، ابو طالب جب تک وہ باحیات تھے کبھی مشرکین مکہ نے آپ کو جسمانی تکلیف نہیں دی۔ ہاں وہ برا بھلا کہتے تھے،
ہاں وہ گالیاں دیتے تھے، ہاں وہ ساحر پاگل دیوانہ بولتے تھے. سوچو سبحان اللہ، وقت کا سب سے عظیم انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آ رہے ہیں، سارے انسانوں میں سب سے عظیم انسان کون؟ ہمارے نبی. جب سامنے سے گزرتے تھے تو کفار کیا کہتے تھے؟ پاگل نہیں. اللہ، کیا گزری ہوگی دن پر جی. وقت کے سب سے عظیم انسانوں کو لوگوں نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، کیا گزری ہوگی دن پر. اور اس نبی کے چچا پر کیا گزری ہوگی کہ میرے بھتیجے کو لوگوں نے ایسا کہا. ابن کثیر نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ جب تک آپ باحیات تھے ابو طالب کبھی جسمانی تکلیف نہیں دی، لیکن جب زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئی، ابو طالب کی زندگی کی بس چند سانسیں باقی رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ. چچا جان بس ایک درخواست ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، میرے کام میں ہی صحیح لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا، اللہ سے آپ کے لیے جھگڑا کروں گا. احاج لک بها عند اللہ، اللہ سے بحث کروں گا آپ کے لیے، بس ایک مرتبہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے. لیکن اللہ کو ان کا ایمان لانا منظور تھا؟ نہیں تھا. انسانی تاریخ کا سب سے عظیم المرتبہ اور اللہ کا سب سے محبوب انسان اپنے چچا کے لیے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ محروم رکھ رہا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نواز رہا ہے، تو میں آپ اللہ کے کتنے چاہیے ہیں. اور یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے سبحان اللہ، جو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے برگزیدہ ہستیوں کے قریبی لوگوں کو محروم رکھا اور مجھے اور آپ کو عطا کیا، تو میں اور آپ اللہ کے بہت چہیتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے سامنے، میرے پاس اور آپ کے پاس. اس نعمت کا احساس کرنا ہو. مسند احمد کی تفصیلی روایت اور امام بخاری نے بھی مختصراً اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ایک کافر کو لائے گا، جہنم میں ڈال دے گا. کافر کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پوچھے گا اے بندے بتا تو اپنے آپ کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ اگر میرا بس چلے تو زمین کے سارے خزانے میں تیرے لیے دے دوں گا اور بس اپنی جان کی مجھے امان طلب کروں گا، میری یہی اچھا اور خواہش ہے. اللہ رب العالمین کہے گا اے بندے جب تو آدم کی پیٹ میں تھا اس سے چھوٹی سی چیز کا میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو اس کو پورا نہیں کیا. یہ زمین، یہ اس کے خزانے، اس سے چھوٹی چیز کا میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا. ما هو اهون علی، چھوٹی سی چیز میں نے تجھ سے چاہی تھی، وہ کیا تھی؟ لا تشرک بی، بس وہ چھوٹی چیز یہ تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کر. اسلام خالص لے کر آنا، دین خالص لے کر آنا، توحید خالص لے کر آنا، خالص عقیدہ لے کر آنا میرے پاس. تو نے وہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیں جہنمی. دین، اسلام، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ان تمام حوالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اب اولاد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے دین کی، اسلام کی، ایمان کی، یہ محبت ہماری نسلوں میں منتقل ہوتی رہے. یہ اولاد سے سچی محبت اور سچی مودت اور سچی الفت کی یہ نشانی ہے کہ ہم اپنا دین اپنی اولاد میں منتقل ہوتے رہیں. حضرات ہر نئے سورج کے ساتھ ساتھ ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ فلاں علاقے سے مسلمان بچی غیر مسلم کے ساتھ شادی رچا کر ارتداد کا شکار ہو گئی. جی ہر ماہانہ رپورٹ اگر آپ چیک کریں گے تو ہر ضلع سے 12 سے لے کر 22 تک کی بچیاں، مسلمان بچیاں غیر مسلموں کی آغوش کی زینت بن رہی ہیں. آپ سوچو پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 20%، حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے کم مسلمانوں کی آبادی 20%. مسلمانوں کی آبادی پورے ہندوستان میں 20%، اور اس میں سے بھی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اور بھی زیادہ کم. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک ذہن پایا جاتا ہے، ابارشن کا ذہن.
حمل کو ضائع کرنے کا مزاج پایا جاتا ہے۔ اور اوپر سے مزید یہ کہ اگر اتنی تعداد میں ماہانہ بچیاں اسلام سے ارتداد کی طرف بڑھیں گی، ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر یا بے دین ہو جانا یا کسی اور دھرم کو اختیار کر لینا، یہ ارتداد ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر ماہانہ اتنی تعداد میں اگر بچیاں مرتد ہوں گی تو ہندوستان میں اسلام کا مستقبل کتنا تاریک ہے؟ اسلام ہندوستان میں کتنا گمنام نظر آتا ہے ہم سب کو۔ تو چنانچہ اس موضوع پر صرف ایک لیکچر منبر و محراب سے صرف ایک مرتبہ نہیں، باقاعدہ اس کے خلاف ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح مسلمان بچیاں دین پر ثابت قدم رہے، کس طرح دین کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ باقاعدہ اس کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات، اس امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کس حوالے سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وفات پانے کے بعد خلافت کی باغ دوڑ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو آپ کے زمانے میں آپ نے جب خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، بہت بڑے بڑے فتنے جنم لینے لگے۔ اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ کہتی ہیں جب میرے ابو خلافت کی کرسی پر بیٹھے اس وقت امت کی جو حالت تھی بالکل ایسے ہی تھی جیسے سخت سردی کا موسم ہو اور ہر طرف اندھیرا چھا رہا ہو اور اوپر سے آسمان برسا رہا ہو، اور بکریوں کی اس موسم میں جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے، بالکل میرے ابو نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی امت کی بھی یہی حالت تھی۔ اور ایسی صورتحال میں تین بڑے فتنے رونما ہوئی، تین وقت کے بڑے فتنے۔ کون بتا سکتے ہیں سب سے پہلا فتنہ کون سا؟ جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں تین وقت کے بڑے فتنے۔ سب سے پہلا فتنہ کون سا؟ جی، مدعیان نبوت۔ ہر نئے صورت کے ساتھ ایک نیا شخص کھڑا ہو رہا ہے، فلاں شخص کھڑا ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، مسیلمہ کذاب کھڑا ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اسود عنسی کھڑا ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور مردوں کی دیکھا دیکھی عورت بھی کھڑی ہو رہی کہہ رہی ہے کہ میں نبی ہوں، اور ہر آواز کے پیچھے چلنے والے تو ہوتے ہی ہیں۔ یہ ایک بڑا فتنہ۔ اور ایک بڑا فتنہ، مسلمانوں کا ایک طبقہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول جب تک باحیات تھے تب تک زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ایک فتنہ۔ اور اس سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ قبیلے جماعت قریے جو دین میں آ گئے تھے اب یہ دین سے نکلنے لگے، مرتد ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں فتنوں پر بیک وقت آپ کام کرتے ہیں۔ صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فتنے کو رہنے دیں گے، اس فتنے پر کام کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں تینوں محاذوں پر بیک وقت کام کروں گا۔ اور سبحان اللہ، صرف 2.5 سال کی مدت میں آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو 1 صدی میں بھی کیا جانے والا کام ہے۔ 100 سال پر کیا جانے والا جو کام ہے، آپ نے اپنی دور اندیشی، آپ نے اپنی بصارت، آپ نے اپنی بصیرت اور آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل پر سبحان اللہ وقت کے 3 فتنوں کو بیک وقت کچل کے رکھ دیا۔ وہ کام تھا جو کام کے 100 سال میں کیا جانے والا تھا۔ اگر ارتداد کا یہ فتنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روکتے تو آج تک مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں آبادی ہے کتنی گھٹ جاتی تھی، کتنی گھٹتی تھی مسلمانوں کی آبادی۔ اس امت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے فتنہ ارتداد کے سامنے وہاں پر دیوار قائم کی۔ حضرات، ایسا سوچنا بہت غلط ہوگا کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ میرے پڑوس کا ہے، یہ مسئلہ میرے پڑوسی علاقے کا ہے، یہ مسئلہ میرے علاقے کا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے،
اور بہت جلد پھٹنے والا ہے اگر وقت پر اس پر دھیان نہ دیا جائے اور وقت پر اس پر اگر گفتگو نہ کی جائے، روک تھام کے لیے منظم کوششیں نہ کی جائے، دعویٰ ہے پھٹ جائے گا جو امت کی بہن بیٹیوں کو بہا کر لے جائے گا۔ آگ ہے جو پڑوسی کے گھر میں لگی ہے تو بہت جلد اپنے صحن میں آنے والی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم سب کو اس کے خلاف ایک منصوبہ بند طریقے سے کوشش کرنا چاہیے، ہر اعتبار سے۔